بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے دجلہ کے کنارے ایک دن ایک شخص بیٹھا تھا جو اپنی حکمت اور عجیب و غریب حرکتوں کے لیے مشہور تھا، جس کو لوگ بہلول کے نام سے پکارتے تھے۔ دریا کی نرم آواز، درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی لطیف لہر اس کے گرد ایک مقدس سکون پیدا کر رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا اور بچوں کی طرح ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو انتہائی احتیاط سے بنا رہا تھا۔ کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا تو کبھی ان گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ اسی دوران زبیدہ، جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے بہلول کے عجیب و غریب کاموں کے بارے میں سنا تھا اور وہ اکثر اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا دیکھتی تھی جو دوسروں کو غیر معمولی لگتا۔ جب اس نے بہلول کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے اس عمل میں تجسس سے رک گئی اور بہلول کے پاس آ کے پوچھا، بہلول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اسی کام میں مصروف ہو گیا۔ زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں، بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا، ان محلوں کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ان کی قیمت 1000 درہم ہے۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کوئی دیر نہ کی اور 1000 درہم بہلول کو دے کر بولی، بہلول، میں بھی جنت کا ایک محل خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول نے پوچھا، کون سی خریدنا پسند کریں گے؟ زبیدہ نے یوں ہی ایک ریت کی کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے یہ والا محل چاہیے۔ بہلول نے رقم لی اور بولا، ٹھیک ہے، یہ محل تمہارا ہو گیا۔ زبیدہ رقم بہلول کو دے کر آگے بڑھ گئی اور محل میں واپس آ گئی۔ بہلول بھی یہ رقم لے کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ اسی رات ہارون رشید نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اس کی زندگی کا سب سے عجیب خواب تھا۔ خواب میں وہ جنت کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک شاندار محل تھا جو اس کی زندگی کے کسی بھی محل سے زیادہ حسین تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی پر حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اور اچانک اس نے اس محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جب وہ محل میں داخل ہونے لگا تو محل کے دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی زبیدہ کا محل ہے، لیکن پہرے داروں نے پھر بھی اسے اندر جانے نہ دیا۔ جب ہارون بیدار ہوا تو اس کا دل بے چین تھا اور وہ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اس وقت زبیدہ وہاں آئی۔ اس نے ہارون کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہارون نے اس سے خواب کی تمام کیفیت بیان کی۔ ہارون کی بات سن کر زبیدہ نے جوش اور خوشی کے ملتے جلتے احساس کے ساتھ ہارون کو بہلول اور اس کے درمیان ہونے والے سارا واقعہ سنا دیا۔ زبیدہ کی بات سن کر وہ جان گیا اور وہ فوراً اگلے دن بہلول کو ڈھونڈتا ہوا اسی جگہ پر پہنچا جہاں زبیدہ نے بہلول سے محل خریدا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو بہلول پہلے کی طرح وہاں ریت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہارون بہلول کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بتایا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے بہلول سے کہا، بہلول، مجھے بھی جنت کا ایک گھر بیچ دو۔ بہلول نے کہا، آپ بھی خرید لیں۔ ہارون نے کہا، 1000 درہم کا مجھے یہ محل بیچ دو۔ بہلول نے کہا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ہارون نے کہا، 2000 درہم لے لو۔ بہلول نے کہا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہارون نے اسے 3000 درہم کہا۔ بہلول نے کہا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہارون نے اسے 5000 اور پھر 10,000 درہم کی پیشکش کی۔ بہلول نے اسے بھی رد کر دیا۔ ہارون نے کہا، پھر اس محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت ہر وہ چیز جو تمہاری ملکیت ہے، تمہارا سارا پیسہ، جائیداد، دولت، کھیتی باڑی، زرع، بختر، چاہے وہ بغداد کے اندر ہے یا باہر، یہ سب ہے۔ ہارون حیرانی سے بولا، تم پر افسوس ہو اے ابا وہب، کل تو تم نے میری بیوی زبیدہ کو اس طرح کا محل صرف 1000 درہم میں فروخت کیا تھا۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے ہارون،
तुम्हें अपने और तुम्हारी बीवी के सौदे में फ़र्क पता होना चाहिए। मैंने जुबैदा को इस तरह का महल 1000 दिरहम में इसलिए फ़रोख्त किया क्योंकि उसने बगैर देखे ये सौदा किया था। चूँकि तुम अब सब कुछ देखकर ये खरीदना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए इसकी कीमत वो सब कुछ है जो मैंने तुम्हें बताई है। अब इसकी कीमत अदा करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बहलोल की बात सुनने के बाद हारून उदास सा हो गया। उसने बहलोल की हिकमत को समझा और इस बात का इदराक किया कि ईमान वो चीज़ है जो नज़र आने से पहले पुख्ता होता है, ना कि जब हमें उसका सबूत मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।